اونچی ناک والے ہوں گے اور ان کے دور میں امن و امان ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب دولت تقسیم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ۔ فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا۔ فرمایا فینظر عیسی ابن مریم فیقول امینہم تعال صلی لنا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور ان مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا کہ آپ ہماری جماعت کروائیے۔ وہ کہیں گے کہ آپ ہی جماعت کرائیں، کیوں کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ اعزاز ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا اس امت کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت کے امام کے پیچھے اپنی نماز ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے پھر مسیح دجال کا ظہور ہوگا۔ مسیح اسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا تھا۔ اسی طرح لیکن مسیح دجال کا دوسرا معنی آنکھ سے کانا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ دجال کو انہی لفظوں سے مسیح کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدجال یخرج من ارض المشرق یقال لها خراسان۔ فرمایا یہ مشرق کی طرف سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ علماء نے کہا جنوب شرق آسیہ، کوریا، جاپان، روس اور اس چائنا وغیرہ کے لوگ۔ فرمایا دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو جائیں گے۔ اور دجال آج بھی موجود ہے اور سمندر میں کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے میرے بھائیوں دوستو۔ اور دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے سر کے بڑے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اسے ہر شخص پڑھ لے گا، ہاں وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی، کسی نے کہا کہ اب اس کے ماتھے پر دجال لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، پھر بھی لوگ اس پر کیسے ایمان لائیں گے؟ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کافر ماتھے پر لکھا ہوا ہے مگر لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ بھی اس کو پڑھ لیں گے لیکن پھر بھی اس پر کیسے ایمان لائیں گے؟ کہنے والے نے اچھا جواب دیا، کہنے لگا یہ جو سگریٹ پیتے ہیں ڈبیا پر لکھا نہیں ہوتا کہ اس سے کینسر ہو جائے گا، اس سے فلاں فلاں بیماری ہو جائے گی، لیکن بڑی محبت کے ساتھ اس کو خریدتے بھی ہیں، جیب میں ڈالتے بھی ہیں اور اس کینسر کی بیماری کی چیز کو پیتے بھی ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا فتنہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک اس سے بڑے فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، اللہ ذوالجلال سے قوت عطا فرمائیں گے۔ جس طرح آج دیکھتے ہیں جادوگر جو ہیں وہ نظر بندی کرتے ہیں، جادوگر سامنے کچھ دکھاتے
کوئی یہودی نہیں زندہ بچے گا. اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے بھی ہوگا تو وہ درخت اسے مسلمان کو پکار کر کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ ھذا یہودی خلفی فقتلہ. اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آ کر قتل کر دو. فرمایا سوائے غرقد کے شجر کے، غرقد کے درخت کے، فرمایا یہ یہودیوں کا درخت ہے. اس لیے آج اسرائیل میں برکت کا درخت عام لگایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے غضب اور غصے سے نہیں بچیں گے. فرمایا دجال جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کا منہ پھیر دیں گے، شام کی طرف چلا جائے گا اور وہاں قتل ہو جائے گا. میرے بھائیوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں آپ نے حکم دیا کہ دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگا کرو. نماز میں یہ پڑھو، آخر میں تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات. فرمایا سورہ کہف کی جو شخص پہلے 10 آیتیں حفظ کر لے اللہ سے دجال کے فتنے سے بچا لیں گے. اسی طرح ہمارا ایمان ہے، کچھ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. صحیح متواتر حدیث کے ساتھ یہ بات موجود ہے، اور ہمارا ایمان ہے جس طرح وہ نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح یہ نشانیاں بھی بالکل پوری ہوں گی. عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، مسلمانوں میں مکمل طور پر عدل و انصاف ہوگا، کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، لوگ محبت کریں گے، حسد کینہ بغض ختم ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا مال ہوگا، وہ مال دینے والے لوگوں کو مال دیں گے، لیکن کوئی بھی مال لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسلام کا دورہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت جو ہے، ان کا دور جو ہے وہ 40 سال ہوگا، ان کی خلافت ہوگی. وہ مسلمان شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، وہ حج بھی کریں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حجرے مبارک میں ان کی تدفین ہوگی. آپ نے فرمایا میں اور عیسیٰ ابو بکر و عمر کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور یہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ذوالقرنین نے ایک بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا تھا. فرمایا حتی اذا فتح یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. فرمایا یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اللہ کا سچا وعدہ قیامت پورا ہونے کا وقت آ جائے گا. پھر وہ لوگوں کو قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور مسلمان محفوظ ہو جائیں گے. فرمایا یاجوج ماجوج کی اتنی تعداد ہوگی کہ ان کی آدھے لوگ جو ہیں وہ بحیرہ قبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے، اور اس کے بعد زمین کے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خون آلود آئیں گے تیر واپس، کہیں کہ ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. پھر اللہ ذوالجلال ان میں بیماری بھیجے گا، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور زمین کو اللہ پاک صاف کر دے گا. فرمایا قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے، تیوری بین یدی الساعۃ تقبض فیہا ارواح کل مومن. فرمایا قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی، تمام مومنوں کی روح کو قبض کر لیا جائے گا. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ نہیں بچے گا، باقی لوگ کفر اور شرک کی طرف پلٹ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جن لوگوں پر قائم ہوگی وہ بدترین قسم کے لوگ ہوں گے، وہ کافر ہوں گے. فرمایا بس 3 قسم کے خسوف ہوں گے، 3 جگہوں پر لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں. مغرب کی طرف لوگوں علماء نے کہا کاربن امریکہ اور اس طرح کا ہے، اسی طرح مشرق کی طرف جاپان اور اس کے ساتھ ساتھ، اور جزیرۃ العرب مکے اور مدینے کے درمیان جیسا کہ میں نے عرض کیا خصب ہوگا.
یغشی الناس ھذا عذاب علیم، انتظار کرو اس دن جب آسمان صریح دھوئیں کے لیے لیے ہوئے ہوگا اور لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ دھواں جو ہے جب آئے گا اس کے بعد کسی کا ایمان یا نیک عمل یا توبہ قبول نہیں ہوگی، پوری دنیا کو یہ دھواں لپیٹ لے گا۔ مسلمانوں کے صرف نزلہ زکام کی تکلیف ہوگی جبکہ کفار بے ہوش ہو جائیں گے۔ فرمایا قیامت سے پہلے پہلے ایک دعوت الارض زمین سے فرمائے گا وقال قول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین، قیامت سے پہلے پہلے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بھائی جس کی موت آ گئی اس کا حساب شروع ہو گیا، لہذا اس کی قیامت آ گئی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گناہوں سے بچنے اور رب کی طرف رجوع کرنے اور نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔